بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب حجبت النار بالشہوات عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے اور حدیث کے الفاظ سے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ جہنم کی طرف لے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب نفسانی خواہشات پر ہیں۔ جس طرح نفسانی خواہشات آدمی کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اس میں لذت ملتی ہے، اسی طرح جہنم تک جانے والے جتنے بھی راستے، جتنے بھی اعمال ہیں، وقتی طور پر اس میں لذت ملتی ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ انجام آگ ہے، انجام آگ ہے۔ حضرات محدثین نے اس میں ایک مثال دے کر بیان فرمایا، بڑی مختصر سی حدیث ہے۔ انسان دنیا میں دو قسم کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جس کی ابتدا ناگواریوں سے ہے، لیکن اس کی انتہا جو ہے کامیابی پر ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جس کی ابتدا جو ہے بڑی لذتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، جیسے کسی انسان کو خارش کی، کھجلی کی بیماری اگر ہو جائے تو آدمی جو ہے جب کھجاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کھجاتے ہوئے اسے ایک عجیب سی لذت ملتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ جلن ہے۔ ایک آسان مثال ہے، کھجلی کھجانے میں مزہ آتا ہے، بڑھتی بھی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جلن ہے۔ اسی طرح خواہشات ہیں، وقتی طور پر آدمی اس دھوکے میں رہتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے آگ کی جلن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور مثال دی ہے حضرات محدثین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، دو ہی راستے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہے ہدا، ایک ہے ہوا۔ ہدا کہتے ہیں ہدایت کا راستہ، ہوا کہتے ہیں خواہش کا راستہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ انجام، ٹھکانہ جنت ہے۔ کس شخص کا؟ جس نے اپنے کو خواہش سے بچایا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جہنم اس شخص کا ٹھکانہ اور انجام ہے جس نے دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو پیچھے ڈال دیا اور آزاد ہو گیا۔ سرکشی، طغا کے معنی ہے آزاد ہونا، من چاہی زندگی گزارنا، کہ میری مرضی ہے، جو میں چاہوں کروں، من چاہی زندگی۔ جب اس زندگی پر آدمی آتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے۔ تو حضرات محدثین نے ایک بڑی اچھی مثال دی، النفس کالطفل۔ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں، وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، اسے جو ہے جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بچہ بھی روتا ہے، لیکن اگر وہ دودھ چھڑانے کی تکلیف برداشت نہ کرے تو بہترین قسم کی غذائیں کبھی نہیں کھا سکتا ہے۔ نہیں بھئی، بچہ رو رہا ہے، چلو دودھ ہی پلاؤ، تو پوری زندگی دودھ پہ ہی رہے گا۔ تو دودھ چھڑانے کی مشقت کو جب برداشت کرے گا وہ بچہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ جو ہے دنیا کے بہترین مزیدار نعمتوں کو استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح انسان جب نفس کی خواہشات کو قابو کرنے کی مشقت برداشت کرے گا، اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ مجاہدہ کے معنی کیا ہے؟ مجاہدہ کے معنی یہ ہے، جس چیز کا میرا نفس تقاضا کرے، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو میں اس کو برداشت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نفس کی جو خواہش ہے نا، یہ رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے،
تاکہ ہم اس کے حکم پر قربان کریں، ورنہ ہمیں اللہ کو دینے کے لیے چیز ہی کیا ہے، بولے بندہ کیوں دے رہا ہے؟ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے ہیں، خواہشات جب اتنی بری ہیں تو رکھے کیوں؟ خواہشات جب اتنی بری ہیں تباہیاں لے کر آتی ہیں، بہت خطرناک۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، داؤد علیہ السلام سے فرمایا خواہش کے پیچھے مت چلو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوگا؟ یہ خواہش تمہیں راستے سے، ہدایت سے ہٹا کے رکھ دے گی۔ خواہش تمہیں راستے سے، کتنی بڑی چیز، جنت کے راستے سے جہنم کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف رکھ دے گی۔ اور جس درجے کی خواہش اس درجے کی تباہی ہے، جس درجے کی خواہش ہوگی اس درجے کی تباہی۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ایک مشہور شخص گزرا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، بلعم ابن باعورہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی جی آپ اس شخص کا واقعہ آپ اپنی امت کو بیان کرو، ہم نے اس کو کتاب کا علم دیا، اور کتاب کا علم کیوں دیے، دین کیوں دیے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے اس کو بلند کریں، دنیا میں عزت دیں، آخرت میں سر بلند کریں، لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن بجائے وہ بلندی چاہنے کے نیچے کی طرف وہ اس نے زمین کی طرف وہ آیا۔ کیسے؟ جب خواہش کے پیچھے چلا تو اللہ نے اس کو بالکل ذلیل کر دیا۔ اور پھر مثال کیا دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہو گئی۔ یہ قرآن پاک کی یہ مثال ہے، کوئی ایک شاعرانہ مثال نہیں ہے۔ تو خواہش جو ہے نہیں بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے جب اتنی خطرناک چیز ہے تو رکھا کیوں؟ دو وجہ فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان خواہشات کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھے کہ اس کو پورا کرنے کی جگہ یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کی جگہ کہاں بنایا؟ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جنت بنائی، آدمی یہ سوچے۔ اسی لیے خواہش جو ہے نا لامتناہی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ایک محدث فرماتے ہیں خواہش کی مثال آگ ہے، آگ ہے نا، آگ کو جتنی لکڑی دو اور پوچھے گی، پورا شہر کا شہر دے دو اور لاؤ، پورا جنگل ختم، ایک چنگاری پورے جنگل کو تباہ کرتی ہے۔ تو ایک انسان کی خواہش پوری دنیا میں تباہی لا سکتی، پورے معاشرے کو بگاڑ سکتی۔ بڑا بننے کی خواہش، بڑے دو خطرناک بھوکے خواہشات ہوتے ہیں، ہاں، ایک مال کا، ایک عہدے کا، بڑا بننا۔ یہ ایسی خواہشات ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر اگر یہ آ جائے، وہ حدیث میں فرمایا ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنا یہ آدمی جس کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے، یہ سب کو تباہ کر دیتا ہے، یہ گھر کو، خاندان کو، کمیونٹی کو، سب۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ آدمی اللہ کا بندہ بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء فرماتے ہیں خواہش کیوں رکھی اللہ نے؟ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر آخرت کے خواہشات کو سمجھیں کہ اللہ نے وہاں کیسے رکھی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے دوں، میں اپنی نیند قربان کروں نماز کے لیے، میں اپنی پیاس اور بھوک قربان کروں روزہ رکھ کر اللہ کے لیے، میں صدقہ دے کر اللہ کے حکم کو پورا کروں مال کی محبت کو، تو یہ اس کے لیے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجیبت کے معنی ڈھانک دیا گیا، گھیر لیا گیا جہنم کی آگ کو، کس سے؟ شہوتوں کے ذریعے۔ قوت شہوت جو ہے نا یہ قابو میں ہو، بے قابو ہوتی ہے تباہی۔ اسی لیے میرا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے آدمی دیکھے، میرا قدم ہدایت کی طرف اٹھا اللہ کے قدم، میرا قدم خواہش کی طرف اٹھا جہنم سے قدم۔ مختصر سی حدیث ہے، دو ہی جملے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ناگوار چیزوں سے۔ اور دین کی جو باتیں ہیں وہ ناگوار ہی ہیں کیونکہ نفس کے خلاف ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے آنا، ٹھنڈی میں وضو کرنا، سردی میں فجر کے لیے اٹھنا، دین یعنی ہر چیز، یعنی آدمی کا نفس کچھ اور، لیکن پھر بھی کیا ہے آدمی کرتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہاں،
تو ناگواریوں پر، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اتنی ہی ناگواریاں ہیں جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اتنی ناگواریاں اللہ نے نہیں رکھی کہ تم برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہاں جنت ہے جتنی برداشت. تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.